أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما. سب سے زیادہ چہیتے، انسانیت کے لیے نمونہ، بے مثال، آئیڈیل بننے کے قابل، ہر اعتبار سے قیامت تک کے لیے قابل قدر وہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. ان کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. عجیب زمانہ ہے، ناچنے گانے والوں، جسم بیچنے والوں، جن کو شوہروں نے چھوڑ دیا، بیویوں نے علیحدہ کر دیا، خاندان جو بسا نہیں سکے، ایکٹنگ کرتے ہیں، حقیقت اور فیکٹ نہیں. ان کو دنیا ہیرو سمجھتی ہے، با کمال سمجھتی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم ان کے تقوی کی گواہی دیتا ہے. ان کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو غلطی پر رہنے نہیں دیا جاتا. کون ہے صحابہ؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد، قرآن کو جنہوں نے اترتے دیکھا، ایک ایک عمل کو برتتے ہوئے دیکھا. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم چن لیا اللہ نے انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. 11ویں پارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کا ذکر فرمایا. تبوک کا موقع آیا، آپ نے اعلان کر دیا نفیر عام کا، کسی کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں، سب نکل جائیں. تبوک کی طرف دشمن سے مقابلہ ہے. 3 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رک گئے. حضرت کعب بن مالک بڑے خوشحال تھے، رک گئے. بعد میں سے جاؤں گا، تیز سواری ہے، مل جاؤں گا آقا کے قافلے میں، لیکن پیچھے رہ گئے. قافلہ گیا، میدان جنگ میں فتح کر کے بھی آ گئے، کامیاب بھی ہو گئے. منافقین جھوٹے جھوٹے بہانے کرنے لگے، بات بنانے لگے، لیکن حضرت کعب بن مالک نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حقیقت میں میرے پاس کوئی عذر نہیں سوائے توبہ کرنے کے. قرآن اتر آیا. ان کی توبہ کے قبول ہونے کے بعد 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا. مدینہ منورہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان 3 صحابہ سے عجیب انداز تھا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے کعب بن مالک، آقا کو نماز پڑھتے ہوئے جی بھر کے دیکھتے. آقا حضرت کعب بن مالک کو دیکھتے، اور جب کعب بن مالک آنکھ میں آنکھ ملانا چاہتے، آقا اپنے چہرے کو پھیر لیتے. سزا دینے کا بھی کتنا پیارا طریقہ. جسم دور ہے، دل سے دور نہیں. اور یہ ظاہری ناراضگی نے بھی ان کے دل پر کیا اثر کیا. زمین تنگ ہو گئی. قرآن کہتا ہے دنیا چھوٹی نظر آنے لگی.
ہائے اللہ میری توبہ قبول کر لیجیے۔ قرآن میں اتر گئے ان کی توبہ کا قبول ہونا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم صحابہ کے درمیان جج بن جائیں، ایگزامینر بن جائیں؟ کروڑوں امام بخاری ایک صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کروڑوں عبد القادر جیلانی حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں آنے والے گرد و غبار کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ بنیاد ختم ہو جائے گی اسلام کی اگر صحابہ پر سے کے اعتماد ختم کر دیا جائے۔ روکو اپنی زبانیں صحابہ کرام کے بارے میں کھولنے سے، گستاخی کرنے سے، ان کو بے وزن کرنے سے۔ اپنی زبانوں کو گندا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ حق پر ہیں اور وہی حق پر حق کے ترجمان ہیں، اہل سنت والجماعت، جماعت صحابہ کی فہم اور ان کی سمجھ ہی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی سمجھ اور مشرب پر جینا مرنا اور اس کی طرف دعوت دینا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔